ناظرین، ایف بی ملٹی افیئر ٹی وی کی جانب سے عبدالباسط آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور آپ کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، 7 اگست 2026 کو ہونے والا مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ خطے میں ایک تاریخی پیش رفت ہے۔ اس میں تینوں ممالک کے افواج، بالخصوص ان کی فضائی صلاحیتیں اور اس اتحاد کی مالی قوت یا جدید ٹیکنالوجی کا امتزاج کیسے فراہم کرتا ہے۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب ہیں، ان کی جنگی صلاحیت جو ہے کیا ہے اور ان کے پاس کون کون سے ہتھیار موجود ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم پاکستان جو ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے پاس 6,50,000 سے زائد فعال فوج موجود ہے، 5,50,000 ریزرو موجود ہیں۔ اس کے پاس جو ہے اس کی فضائیہ میں 450 جنگی طیارے، جن میں JF-17 تھنڈر، F-16 اور J-10CE جیسے جدید طیارے شامل ہیں، اور یہ ایک جوہری صلاحیت والا ملک ہے جس میں نیوکلیر ڈیٹرنٹ جو ہے یہ قائم رکھا ہوا ہے۔ اس میں شاہین، بابر اور فتح سیریز کے کروز اور بلسٹک میزائل شامل ہیں۔ الخالد اور الضرب ٹینک اور HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو مزید مضبوط بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، ترکی میں اس کی اپنی فوج جو ہے 4,25,000 سے لے کے 5 لاکھ افراد تک مشتمل ہے اور نیٹو میں وہ دوسری بڑی فوج ہے۔ ناظرین، اس کے پاس 300 جنگی طیارے ہیں، F-16 بلاک 30، 50 اور 70 اپ گریڈ ہوئے ہیں وہ، اور تائیکان 5th جنریشن کی پیش رفت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ دنیا کا سر فہرست ڈرون نیٹ ورک جو ہے، جو بیراکتار، TB2 اور TB3، ایکنی سی اور کندی للما حصار اور سائپر ڈیفنس سسٹمز، کلاس ADA کورویٹس اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اس کے پاس موجود ہیں۔ ناظرین، دنیا کا سر فہرست ڈرون سسٹم جو نیٹ ورک ہے وہ اس کو ایک نہایت طاقتور فوج بنا دیتا ہے، اور یہ اپنا اس میں 80% جو ہے یہ خود اس میں مینوفیکچر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سعودی عرب کی طرف۔ سعودی عرب کے پاس 250,000 یعنی 2,50,000 سے لے کے 3 لاکھ کی افواج جو ہے وہ موجود ہیں، جن کے پاس 350 جدید ترین طیارے یعنی F-15 SA اسٹرائک، ایگل، یورو فائٹر، ٹائفون اور ٹورنیڈو وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم پیٹریٹ اور تھارڈ، جدید ترین گائیڈڈ اور لمبی دوری تک مار کرنے والے ہتھیار، زبردست فضائی اور لاجسٹک انفراسٹرکچر اس کے پاس موجود ہے۔ ناظرین، جب یہ تینوں فوجیں ملتی ہیں تو آیا یہ صرف بیرونی ہتھیار جو ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں ان پہ انحصار کریں گی، یا ان میں کچھ ایسی صلاحیت بھی موجود ہے کہ یہ اپنے شعبوں میں خود کفیل ہو سکے؟ ناظرین، سیلف ریلائنس ڈومینز جو ہیں یہ تینوں افواج مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو مکمل کریں گے، جو اکیلے ان کے پاس ادھوری ہیں۔ یہ جب ان کے ساتھ ایک دوسرے کا تعاون ہوگا تو وہ ایک مکمل تصویر ابھر کر سامنے آئے گی۔ ناظرین، ترکیہ جو ہے جدید ٹیکنالوجی ڈرونز اپنی دفاعی ضرورت کا 80% سے زائد حصہ خود تیار کرتا ہے۔ یہ بغیر پائلٹ کے طیاروں یعنی UAVs اور UAV کمبیٹ، الیکٹرانک وارفیئر، نیول شپ بلڈنگ اور گائیڈڈ ایمونیشن میں خود کفیل ہے اور دنیا کا اہم برآمد کنندہ ہے۔ ناظرین، پاکستان جو ہے یہ میزائل ٹیکنالوجی اور مین پاور میں پاکستان بلسٹک میزائلز، کروز میزائل، نیوکلیر ڈیٹرنس، آرٹلری، اسمال آرمز اور فائٹر جیٹس کی اسمبلنگ کو پروڈکشن پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں خود کفیل ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت تجربہ کار اور جہاں دیدہ اور جنگ دیدہ فوج ہے۔ سعودی عرب توانائی، پیٹرو ڈالرز اور مالیاتی وسائل میں خود کفیل ہے۔ سعودی عرب اپنے VN 2030 اور سامی سعودی عربین ملٹری انڈسٹری کے تحت ترکیہ اور پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی میں دلچسپی لے کر مقامی پیداوار کو
تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، فاصلہ اور فوری عمل درآمد کا طریقہ کار اس میں کیا ہوگا؟ تینوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں اور علیحدہ علیحدہ ان کا وجود جو ہے کافی فاصلے پر ہے، تو کیا یہ فاصلہ جو ہے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کر سکے گا اگر کبھی جوائنٹ ایکشن کا ایسا موقع آیا؟ ناظرین، جغرافیائی طور پر یہ تینوں ممالک جنوبی ایشیا، پاکستان، مشرق وسطیٰ سعودی عرب اور جنوب مشرقی یورپ اور بحر روم کو ترکیہ کو کور کرتے ہیں۔ یہ فاصلہ رکاوٹ کی بجائے حکمت عملی کے لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ناظرین، فارورڈ ڈپلائمنٹ جو پاکستان اور ترکیہ نے پہلے سے ہی سعودی عرب میں اپنے دستے اور فضائی اثاثے تعینات کر رکھے ہیں۔ مثلا پاکستان ایئر فورس اسکواڈرن اور HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم سعودی ایئر بیسز پر موجود ہیں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر فضائی حرکت پذیری یعنی ایئر پاور اور اس کی موبلٹی جدید جنگوں میں ابتدائی رد عمل فضائیہ، ڈرونز اور لمبی دوری کے میزائلوں سے ہوتا ہے۔ ترکیہ اور پاکستان کی فضائیہ گھنٹوں کے اندر سعودی یا علاقائی ایئر بیسز پر پہنچ کر آپریشنز شروع کر سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے راستے میں جو ممالک آتے ہیں ان میں سے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ مشترکہ انٹیلیجنس اور کمانڈ معاہدے میں انٹیلیجنس شیئرنگ، ابتدائی الرٹ سسٹمز اور مشترکہ کمانڈ سٹرکچر کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے کی صورتحال میں تینوں ممالک کے ہیڈ کوارٹرز ایک دوسرے سے فوری طور پر منسلک ہو جائیں گے۔ ناظرین، ٹرمپ کا خیر مقدم اور امریکہ سے تعلقات کا جو ہے وہ بھی ایک مہمہ بنا ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس معاہدے کی پذیرائی اور ان تینوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بظاہر مہمہ لگتے ہیں، لیکن اس کی ٹھوس جو پولیٹیکل وجوہات موجود ہیں آئے جس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ کی برڈن شیئرنگ پالیسی، ڈونلڈ ٹرمپ طویل عرصے سے اس موقف کے حامی رہے ہیں کہ امریکی اتحادی خطے کی سیکیورٹی کا مالی اور فوجی بوجھ جو ہیں وہ خود اٹھائیں، نہ کہ ہر بات پر امریکی فوج اور امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں پر انحصار کریں۔ امریکی طاقت کی کمی کو پورا کرنا ایران کے ساتھ جاری علاقائی کشیدگی اور امریکی وسائل کی جگہ جگہ مصروفیات کے باعث واشنگٹن یہ چاہتا ہے کہ خطے کے اسلامی ممالک جو ہیں وہ خود مل کر ایران یا اس کے خلاف ایک دفاعی چھتری قائم کریں، یعنی ریجنل سلوشنز ٹو دا ریجنل پرابلمز کی پالیسی اپنائیں۔ امریکہ کے ساتھ تینوں کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب امریکہ کا دہائیوں پرانا معاشی اور توانائی پارٹنر ہے، ترکیہ نیٹو کا انتہائی اہم ترین رکن ملک ہے اور پاکستان امریکہ کا نان نیٹو اتحادی ہے۔ اسی طرح امریکہ اس اتحاد کو اپنے خلاف نہیں بلکہ ایک مستحکم بلاک کے طور پر دیکھتا ہے جو مشرق وسطیٰ اور تجارتی بحری راستوں، تنگ ہرمز بحیرہ آمر کو محفوظ رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ظاہری طور پر صدر ٹرمپ اور واشنگٹن اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیل کا رد عمل تحفظات متناقض نظر آتے ہیں، لیکن اگر اسے جیو پولیٹیکل پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اسرائیل کے لیے اس اتحاد کا ایک چیلنج، اسرائیل اس معاہدے کو ایک دور فائدے اور دور خطرے کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی ڈبل ایج سورڈ۔ روایتی فوجی توازن بگڑنا، اسرائیل کی تاریخی سیکیورٹی ڈاکٹرائن کا بنیادی اصول کوالٹیٹیو ملٹری ایج یعنی QME ہے، یعنی خطے میں عسکری اور ٹیکنالوجیکل برتری قائم رکھنا ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت، ترکی کی جدید ڈرون الیکٹرانک وارفیئر اور سعودی عرب کے وسیع مالی وسائل، یہ ایک چھتری تلے آنا اسرائیل کے دفاعی برتری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ترکی اور پاکستان کا سخت موقف اس کے مقابلے میں سعودی عرب کے برعکس ترکیہ کے طیب اردگان اور پاکستان کی قیادت کا اسرائیل اور بالخصوص فلسطینیوں غزہ کے معاملے پر انتہائی سخت اور ناقدانہ موقف رہا ہے۔ اسرائیل کو ڈر ہے کہ مستقبل میں کسی بڑی علاقائی جنگ کی صورت میں یہ اتحاد اس کے خلاف کام کر سکتا ہے۔ سعودی نارملائزیشن، ناظرین، ابراہم اکارڈ کا تاخیر کا شکار ہونا اسرائیل چاہتا تھا کہ سعودی عرب بغیر کسی باہمی دفاعی اتحاد کے امریکہ کے ذریعے اس کے ساتھ تعلقات استوار کرے۔
لیکن سعودی عرب نے ترکیہ اور پاکستان کے ساتھ اپنا دفاعی بلاک قائم کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بعض اسرائیلی یا امریکی ضمانتوں پر انحصار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کیا امریکہ کو یہ واقعہ قابل قبول ہے؟ امریکہ کا اس پر مثبت رد عمل ایک طویل المدتی حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے، یعنی کیلکولیٹڈ اسٹریٹجی، جس کی چند اہم وجوہات اس طرح نمائش کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، چین اور روس کے اثر و رسوخ کو روکنا۔ اگر امریکہ اس معاہدے کی مخالفت کرتا تو سعودی عرب اور ترکیہ مکمل طور پر چین اور روس کے عسکری بلاک کی طرف جھک جاتے۔ امریکہ کے لیے یہ بات زیادہ قابل قبول ہے کہ اس کے اپنے اتحادی یعنی ترکیہ نیٹو رکن پاکستان، یعنی ترکیہ نیٹو رکن پاکستان اور نان نیٹو الائی اور سعودی عرب اہم اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ مل کر ایک بلاک بنا لیں، بنسبت اس کے کہ چین اس خطے کی سیکیورٹی کی ضمانت فراہم کرے۔ ناظرین، اسی طرح ایران کے خلاف مضبوط ڈیٹرنس جو ہے، واشنگٹن کی سب سے بڑی ترجیح ایران کے خلاف ایک ڈیٹرنس قائم کرنا ہے اور ایران کا اثر و رسوخ خطے میں محدود کرنا ہے۔ ترکیہ اور سعودی عرب کا یہ ملاپ اتحاد ایران کو خلیج اور مشرق وسطیٰ میں کسی بھی قسم کی پیش قدمی سے روکنے کے لیے سب سے بہترین لوکل دیوار جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ بعض ناقدین کو جو ہے کھٹک رہی ہے کہ یہ ایران کے خلاف بنایا گیا ہے اور اس سے اسرائیل کو یا امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، امریکی مالیاتی اور سیاسی بوجھ میں کمی۔ ٹرمپ امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنے براہ راست فوجی وجود اور خرچات کو کم کرنا چاہتا ہے۔ امریکی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ اگر ان کے اپنے اتحادی علاقائی امن و امان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو امریکی فوج کو دیگر ترجیحات، مثلا بحر الکاہل میں چین کا مقابلہ پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع مل جائے گا۔ واشنگٹن کے پردے کے پیچھے بھی کچھ تحفظات ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن امریکی اسٹیبلمنٹ اور پینٹاگون کے اندر کچھ گہرے تحفظات اور شرائط بھی موجود ہیں۔ ناظرین، نمبر 1 جو خدشہ ہے ٹیکنالوجی کے لیکیج کا ڈر ہے۔ امریکہ کو تشویش ہے کہ سعودی عرب کو فروخت کردہ ان کے جدید ہتھیار جو ہیں، جس طرح F-15 ایگل، ان کے اور پیٹریوٹ کے جو راز ہیں اس ہدایت کے ذریعے پاکستان یا غیر ملکی عناصر کو نہ پہنچ جائیں۔ دوسرا، اسرائیل سیکیورٹی کی ضمانت۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس معاہدے کا رخ کبھی بھی اسرائیل کی طرف نہ ہو، بلکہ اس کا ہدف صرف علاقائی دفاع اور غیر ریاستی عناصر ایران تک محدود رہے۔ ناظرین، یہ جو ہے اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی ضمانت امریکہ نے پہلے ہی ان سے لے لی ہے، جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ بھی اس پر تنقید کر رہا ہے، اور اس لحاظ سے جو ہے امریکہ نے اس کی حمایت کی ہے۔ ناظرین، اسی طرح اسرائیل کو مزید جدید ہتھیار جو ہے اس اتحاد کے قائم ہونے کے بدلے میں امریکہ اسرائیل کو خاموش کرانے اور اس کا خوف دور کرنے کے لیے مزید جدید امریکی ہتھیار، مثلا F-35 کی اضافی ڈلیوری دے سکتا ہے اور جدید ترین AI سسٹمز فراہم کرے گا۔ ناظرین، تاکہ اس کی عسکری برتری یعنی QME جو ہے وہ برقرار رہے۔ خلاصہ اس کا یہ کہ امریکہ اس اتحاد کو ایک ناگزیر علاقائی ضرورت کے طور پر قبول کر رہا ہے تاکہ خطے کا کنٹرول چین کے ہاتھ میں نہ جائے اور ایران پر دباؤ برقرار رہے، جبکہ اسرائیل کے لیے یہ اتحاد سیکیورٹی کے حوالے سے ایک گہرا تشویشناک پہلو رکھتا ہے، جس کا توڑ وہ امریکہ سے مزید جدید ہتھیار اور ضمانتیں لے کر کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، دوسری بات جو یہ ہے کہ جو اسرائیل اور UAE کا اتحاد یا دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا ہے، اس کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ اس سے اس کا اثر و رسوخ UAE میں بڑھے گا اسرائیل کا، اور وہ دونوں جب جائنٹ وینچر یا کوئی جائنٹ پروگرام شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے یہ خطے میں ایک طرف ایران جو اس پر تنقید کر رہا ہے، ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ UAE میں اپنے پاؤں مضبوط کرے گا، اور تیسری طرف پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا اس وقت وہ اسرائیل اور ہندوستان کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے
اس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان میں یہ دونوں مل کر ایسے فوجی تنصیبات جو ہیں ان کو مضبوط کریں جو ہر طرح کی انٹیلیجنس اور جاسوسی کے استعمال کی جا سکیں، اور ان ملکوں کی جو ہے وہ آپس میں کوارڈینیشن جو ہے اور ایک دوسرے کے انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ بہرحال یہ سارے چیلنج ہیں، اس کے جو کیا اثرات ہیں یہ آنے والے چند ماہ میں واضح ہو جائیں گے۔ دیکھا جائے تو پہلے بھی ایک 52 ملکوں کی فوج جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی جسے اسلامی فوج کا نام دیا گیا تھا، اور اس کے راحیل شریف جو ہیں وہ بطور کمانڈر بھی کئی سال تک رہے، لیکن اس فوج کا کیا بنا، وہ کہاں گئی؟ اسی طرح OIC بھی 52 ملکوں اور تقریب پر مشتمل تھی، وہ آج کہاں ہے؟ اس نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اسرائیل جو ہے اس نے غزہ میں تباہ و بربادی پھیلا کے رکھ دی ہے، اور اس کے مقابل پر یہ سارے کے سارے اتحاد کسی کام نہیں آئے ہیں۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 3 ملکی اتحاد ہے یا 7 ملکی اتحاد ہے جس کو امریکہ کی پذیرائی بھی حاصل ہے، اور یہ تینوں امریکہ کے کسی نہ کسی رنگ میں پارٹنر ہیں، یہ آیا کچھ اسرائیل کے یا غزہ کی یا فلسطینیوں کی مدد کر سکیں گے؟ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ کائنڈلی اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو کمنٹس بھی دیں، اور اپنے گروپوں میں شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے کمنٹس کے ساتھ ضرور ہمیں جو ہے بتایا کریں تاکہ ہم اس میں کچھ بہتری بھی کر سکیں اور ہمیں پتہ بھی چل سکے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں۔ اب نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔